جی، تو ادلہ شرعیہ فرعیہ اس کی ساتوں قسمیں گزر چکی ہیں۔ تعریف اس میں مطلوب ہے، یعنی ہمیں تعریف یاد رکھنی ہے، اور اگر اس کی کوئی مثال ہے تو مثال بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا، اب ادلہ شرعیہ کے بعد انہی دلیلوں سے، انہی ادلہ شرعیہ سے مسائل مستنبط کیے جاتے ہیں، احکام نکالے جاتے ہیں، استنباط کیے جاتے ہیں۔ استنباط کا مطلب ہوتا ہے کسی چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنا، نمودار کرنا، جس پہ پردہ پڑا ہوا ہے اسے کھول دینا، یہ استنباط ہے۔ کنویں سے پانی کا نکالنا مشکل کام ہے، محنت والا کام ہے، ایسے ہی استنباط بھی آسان نہیں ہے، بہت سارے علوم کی ضرورت پڑتی ہے اور ادلہ شرعیہ کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے، نصوص کو اچھے سے سمجھنا پڑتا ہے۔ انہی بنیادوں پر سمجھنا ضروری ہے جن بنیادوں پر صحابہ کرام نے اسے سمجھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا۔ تو استنباط کے بہت سارے طریقے ہیں، انہی میں سے کچھ اہم جو ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب یہ کل اس کی 9 قسمیں بن رہی ہیں۔ قرآن و حدیث سے احکام اخذ کرنے اور استنباط کرنے کے چند قواعد ہیں، کچھ ضابطے ہیں، کچھ اصول اور قواعد ہیں، جن ضابطوں کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، اور انہی میں سے چند کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، بلکہ 9 چیزوں کا ذکر ہے یہاں، 9 قواعد، استنباط کے 9 ضابطے۔ تو پہلا ہے امر اور نہیں، دوسرا ہے عام اور خاص، تیسرا مطلق اور مقید، مجمل اور مبین، ظاہر و مؤول، ناسخ و منسوخ، راجح و مرجوح، حقیقت و مجاز اور منطوق و مفہوم۔ اگر کوئی آدمی مسئلہ مستنبط کرنا چاہتا ہے اور یہ قاعدے، یہ ضابطے، یہ اصول اس کے سامنے نہیں ہیں، تو وہ اس کام کا اہل نہیں مانا جائے گا۔ اچھا، تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر جو امر اور نہیں ہے، امر کا کچھ نہ کچھ معنی یا تھوڑا بہت خاکہ ذہن میں سب کے ہوگا۔ امر کیا ہے، نہیں کیا ہے، یہ معروف اصطلاحات ہیں۔ امر، آرڈر اور حکم، لیکن یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ یہ جو بڑا آدمی ہو اس کی جانب سے ہوتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو آرڈر نہیں دیتا ہے، یا چھوٹی سی بچی اپنے باپ کو حکم نہیں دیتی ہے۔ تو امر کے لیے، حکم کے لیے، آرڈر کے لیے ضروری ہے کہ کوئی اونچا آدمی ہو، بڑا آدمی ہو۔ اسی لیے اس کی تعریف میں علی وجہ الاستعلاء ہے۔ طلب الفعل یہ امر ہے، اور فعل کیسے طلب کیا جائے؟ سب کی بات امر ہے یا ہر فعل کا طلب امر ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ علی وجہ الاستعلاء ہونا چاہیے۔ یعنی استعلاء کا مطلب بڑائی کی صورت میں، یہاں ترجمہ دیا ہوا ہے آمرانہ انداز، آمرانہ انداز میں۔ تو آمرانہ انداز جو حاکم ہوتا ہے، آمیر ہوتا ہے، قائد اور لیڈر ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، وہ امر کرتا ہے، وہ حکم دیتا ہے۔ اسی لیے آمرانہ انداز اعلی وجہ الاستعلاء کا ترجمہ کیا ہے۔ تو ایک حد تک واضح ہے، اعلی وجہ الاستعلاء آمرانہ انداز میں، یعنی بڑے کی جانب سے ہو۔ چھوٹا سا بچہ بڑے کو امر نہیں کرتا ہے یا آرڈر نہیں دیتا ہے۔
تو امر کی تعریف کیا ہوئی؟ طلب الفعل، سیدھا سا مطلب ہے فعل کا مطالبہ کرنا، کام کا مطالبہ کرنا۔ کیسے کرنا یہ اہم ہے، یہ طے کرتا ہے اس کو۔ فعل کا مطالبہ تو یہ ایک عام چیز ہو گئی، ہم نے درخواست کی، گزارش کی، التماس کی، عاجزی کی، یہ بھی طلب الفعل ہے۔ کسی کام کے کرنے کے لیے عاجزی اور التماس یہ بھی فعل ہے، طلب الفعل۔ لیکن امر کیا ہے؟ امر کہتے ہیں دوسرے جملے سے طے ہو رہا ہے علی وجہ الاستعلاء، بڑائی کے طور پر، آمرانہ انداز میں، بڑے کی جانب سے، یہ طلب فعل امر کہلاتا ہے۔ اچھا، اب تو یہ ہو گیا امر کی جو فقہ میں تعریف ہے، وہ یہ ہے طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء۔ امر کے 4 سیگے ہیں، یعنی ایک ہی سیگا نہیں ہے صرف۔ جیسے افعل، تم کام کرو، امر ہے۔ اذهب، جاؤ۔ افتح، کھول دو۔ اقرأ، پڑھو۔ تو ایک تو یہ صیغہ امر ہے، لیکن کیا صرف یہی امر ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ صیغے ہیں امر کے؟ تو کہہ رہے ہیں اور ایک دو نہیں، 4 صیغے ہیں جو امر پر دلالت کرتے ہیں، مامور بھی کے وجوب پر دلالت کرنے والے 4 صیغے ہیں۔ مامور بھی کا مطلب ہوتا ہے جس کا حکم دیا گیا ہے۔ امر سے مأمور مفعول ہے، مامور، اردو میں مامور بھی استعمال ہے، یعنی جس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو۔ جیسے بھی اقرا ہے تو مامور بھی پڑھنا ہوا، قرات۔ میں نے کہا ہاں اذهب، تم جاؤ، تو اب جانا یہ مامور بھی، جانے کا جو کام ہے وہ مامور بھی ہے۔ اکتب، لکھو تم، لکھنے کا کام مامور بھی ہے۔ یعنی جس کا بھی حکم دیا جائے، جس کام کے کرنے کا مطالبہ کیا جائے اعلی وجہ الاستعلاء، تو وہ کام مامور بھی ہے۔ اب مامور بھی کے وجوب پر دلالت کرنے والے 4 صیغے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر تو فعل امر ہے۔ فعل امر یعنی جس میں باقاعدہ صراحت کے ساتھ حکم ہو، جیسے اقرأ، تم پڑھو، بسم ربک، اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو یہاں اقرا، دیکھو نیچے اس کے خط کھینچا ہوا ہے وضاحت کے لیے، تاکہ یہ پتہ رہے کہ ہاں یہی ہے صیغہ امر۔ اقرا امر کا صیغہ ہے، صیغہ امر۔ اقرا، اذهب، اخلع، بہت سارے صیغے ہیں۔ تو وہ امر کے صیغے بہت سارے ہیں، یہاں ایک مثال کے طور پر اقرا دیا ہوا ہے۔ اقرا، آپ پڑھیے، بسم ربک، اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا صیغہ ہے اس میں فعل امر۔ اس میں فعل امر، یہ بھی اصطلاح معروف ہے نحو میں، یعنی اس میں فعل امر وہ فعل نہیں ہوتا ہے، ہاں، لیکن فعل امر پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے حیا، تو یہ حیا یہ فعل امر نہیں ہے، صیغہ امر نہیں ہے، بلکہ اس میں فعل ہے، اس میں فعل امر۔ حیا، اس میں بھی طلب فعل ہے، آنے کا مطالبہ اس میں ہے،
آنے کا جو عمل ہے یا آنا جو کہ مامور بھی ہے اس کا تقاضا ہے یہاں، لیکن سیگے امر کے ساتھ نہیں، اس میں فعل امر کے ساتھ، اس میں فعل امر. ایسے ہی علیکم انفسکم، تو علیکم یہ بھی فعل امر نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اسم فعل کہلاتا ہے. اسم فعل امر یہ معروف اصطلاح ہے، یعنی فعل امر نہیں بلکہ وہ اسم فعل امر ہے، اور وہ کام کا تقاضا کرتا ہے، کام کے کرنے کا، مامور بھی کے کا تقاضا کرتا ہے. حی علی الصلاح، ترجمہ اس کا ہے آؤ تم، حی تم آؤ، علی الصلاح نماز کی طرف. تو اب کوئی کہے کہ حیا کیا ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ فعل امر ہے، بلکہ اس میں فعل امر ہے. اس میں فعل امر مخصوص ہیں اور ان کے ذریعے سے کام کا مطالبہ ہوتا ہے. علیکم انفسکم، تمہارے اوپر ضروری ہے، انفسکم تمہارے نفس پر، تمہارے اوپر. تیسرا صیغہ فعل امر کا نائب مصدر، فعل امر کا نائب مصدر، جیسے اضرب تم مارو، اور ضرب یہ مصدر ہے، ضرب مارنا. تو اب فعل امر کا جو مصدر ہوتا ہے یہاں نائب مصدر ہے، جیسے فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. فَإِذَا لَقِيتُمْ جب تم ملاقات کرو، الَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے اور حالت جنگ کی ہو، تو فَضَرْبَ الرِّقَابِ تو پھر گردنیں اڑاتے رہو. تو اب یہاں جو ہے ضرب یہ فعل امر کا مصدر ہے، اور یہ بھی امر کا ایک صیغہ ہے، کام کا تقاضا اس سے بھی کیا جاتا ہے. حالانکہ ضرب مصدر یہ مارنے کے معنی میں، لیکن امر کے معنی میں یا امر کے صیغے میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے. نمبر 4 لام امر، امر اور لام امر یہ واضح ہے. لام امر لام ہوتا ہے امر کا، اسے لام امر کہتے ہیں. جیسے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تمہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا چاہیے، چاہیے کہ تم لے آؤ ایمان، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر. تو یہ لام امر ہے. لِتُؤْمِنُوا لِيُنْفِقْ ذُو سَعْةٍ مِّن سَعْتِهِ، لِيُنْفِقْ خرچ کرنا چاہیے، چاہیے کہ خرچ کرے. لیذہب اسے جانا چاہیے، لیفتح اسے کھولنا چاہیے، لیقرأ اسے پڑھنا چاہیے. تو یہ لام امر اگر مضارع پر داخل ہوتا ہے تو یہ صیغہ امر کے زمرے میں آ جاتا ہے. تو ہم نے آسان ہے، یہ 4 صیغے ہیں امر کے، اور یہ مامور بھی کے وجوب پر دلالت کرتے ہیں. جس کام کا مطالبہ ہوتا ہے اس کام کے وجوب پر دلالت کرتے ہیں، یعنی اسے لازمی طور پر کرنا ہے. چاہے امر کے صیغے میں ہو اقرأ بسم ربک، چاہے اس میں فعل امر کی صورت میں ہو جیسے حی علی الصلاح اور علیکم انفسکم، چاہے فعل امر کا مصدر ہو جیسے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اور یا وہ لام امر کی شکل میں ہو جیسے لام امر مقصور ہوتا ہے، اور جس
مضارع پر داخل ہوتا ہے اسے مجزوم کر دیتا ہے. تو یہ تؤمنون تھا، تؤمنون، نون اعرابی لام کی وجہ سے گر گیا، حالت جزم میں ہے، اس لیے نون اعرابی گر گیا. لتؤمنوا باللہ ورسولہ. ایک سوال یہ ہے کہ کیا ہر صیغہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے؟ یعنی جہاں بھی امر کا صیغہ آیا ہے تو کیا وہ مامور بھی اس کا واجب ہوتا ہے، یعنی اس کا کرنا ضروری ہی ہوتا ہے، یا کچھ اور معاملہ ہے؟ تو کہتے ہیں ہر صیغہ امر وجوب پر دلالت نہیں کرتا ہے. مطلق طور پر صیغہ امر وجوب ہی پر دلالت کرتا ہے، یہ طے ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہر صیغہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، ایسا نہیں ہے. کبھی اس کا سیاق اسے وجوب سے نکال کر کسی اور معنی کی طرف پھیر دیتا ہے، مندوب ہو جاتا ہے، مباح ہو جاتا ہے، یا صرف تہدید اور دھمکی کے طور پر ایسا کہا جاتا ہے. تو قرینہ طے کرتا ہے، اس کا سیاق طے کرتا ہے، پس منظر طے کرتا ہے کہ امر کا صیغہ وجوب پر دلالت کر رہا ہے، یا استحباب پر دلالت کر رہا ہے، یا اباحت اور تحدید مراد ہے. تو اگر سوال یہ ہو کہ کیا ہر صیغہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، تو جواب یہ ہوگا نہیں. ہاں مطلق طور پر یہ بات ٹھیک ہے کہ امر وجوب کے لیے ہے، الامر للوجوب ایک مطلق قاعدہ ہے کہ اگر آرڈر مل رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے، تو اس کا کرنا واجب ہے. لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ سیاق کے اعتبار سے یہ طے ہوتا ہے کہ وہاں وجوب کے لیے ہے امر، یا کسی اور معنی کی طرف پھیرا گیا ہے. کیسے ہے؟ فَلْيَسْتَعْدُوا محرم کے لیے ہے کہ جب تم احرام اتار دو تو پھر شکار کرو، قرآن پاک میں. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب احرام ہم نے اتار دیا تو اب شکار کرنا واجب ہے. وہ پابندی تھی شکار کی، اس لیے اس پابندی کو ہٹانے کے مقابلے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اب وہ پابندی نہیں ہے، اب چاہو تو شکار کرو. صیغہ تو امر کا ہے. قاعدہ مطلق ہمارے پاس یہ ہے کہ الامر للوجوب. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ فَلْيَسْتَعْدُوا، اللہ نے کہا کہ اب احرام اتار دیے، حلال ہو گئے، تو اب شکار کرو، لہذا اب تیر و تفنگ لے کے جنگل میں دوڑنا پڑے گا اور شکار کرنا ہی پڑے گا. ایسا نہیں ہے، بلکہ مراد سیاق یہ کہتا ہے کہ وہ پابندی جو تھی احرام کی وجہ سے، وہ پابندی ہٹی ہے. اب شکار کرنا چاہے کوئی آدمی تو پابندی نہیں رہ گئی، اب شکار کر سکتا ہے. تو سیاق اور قرینہ یہ طے کرتے ہیں کہ امر جو ہے وجوب کے لیے ہے یا کسی اور معنی کے لیے ہے. امر سے متعلق 3 اہم قاعدے ہیں، اور وہ قاعدہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے. ایک قاعدہ ہے الاصل فی الامر انہ للوجوب، دوسرا ضابطہ ہے الاصل فی الامر انہ یقتضی الفور شرعا، اور تیسرا اصول ہے الامر یقتضی التکرار. الامر یقتضی الوجوب، الامر یقتضی الفور، الامر یقتضی التکرار. تو یہ 3 قاعدے ہیں امر سے متعلق. پہلا قاعدہ ہے الاصل فی الامر انہ للوجوب. اگر آرڈر ہے، طلب فعل علی وجہ الاستعلاء ہے، تو اصل تو یہ ہے کہ وہ وجوب کے لیے ہے. الاصل فی الامر، امر میں اصل یہ ہے
کہ انہو للوجوب، وہ وجوب کے لیے ہے، یعنی قرآن و حدیث میں بھی، یا قرآن و حدیث میں جب بھی فعل امر آئے تو وہ وجوب کے لیے ہوگا، یہ اصل ہے، اللہ کی کوئی قرینہ وجوب کے علاوہ پر دلالت کرائے، یا کوئی قرینہ آ جائے جو اس بات پر دلالت کرے کہ یہاں امر وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ امر اباحت کے لیے ہے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا فلیستادو میں، وہاں وجوب کے لیے نہیں ہے، اباحت کے لیے ہے، وہ سیاق بتا رہا ہے، قرینہ طے کر رہا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ انہو للوجوب، اگر کوئی قرینہ نہیں ہے، اگر سیاق سے کوئی الگ مفہوم نہیں نکل رہا ہے، تو پھر اصل یہی ہے کہ وہ امر وجوب کے لیے ہے۔ نمبر 2، الاصل فی الامر انہ یقتضی الفور شرعا، کہ امر میں اصل یہ ہے کہ وہ شرعاً فوراً کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر شریعت نے ہم سے کوئی تقاضا کیا، کسی کام کا مطالبہ کیا، تو یہ نہیں کہ ٹھیک ہے کر لیں گے کبھی، نماز کا مطالبہ ہے تو فرصت ملے گی تو کر لیں گے، حج کا مطالبہ ہے تو یہ ہے کہ گناہ جمع کر لیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، جب گناہ کی طاقت نہیں رہے گی تب حج کر لیں گے تاکہ صفا گناہوں سے خالی ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ الاصل فی الامر انہ یقتضی الفور شرعا، آپ جب مکلف ہوئے ہیں اور کوئی عذر اور رکاوٹ نہیں ہے تو وہ کام اسی وقت کرنا ہے، فوراً کر لینا ہے۔ نماز واجب ہو گئی ہے، ٹائم ہو گیا ہے، سورج ڈھل گیا ہے، ظہر کا وقت ہو گیا، تو اب آپ کو ظہر کی نماز پڑھ لینی ہے فوراً، ٹال مٹول نہیں کرنا ہے کہ پہلے مہمانوں کو رخصت کر دیں اس کے بعد نماز پڑھ لیں گے، پہلے 2 4 کسٹمروں کو دیکھ لیں اس کے بعد نماز پڑھ لیں گے، تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ الاصل فی الامر انہ یقتضی الفور شرعا، وہ فوراً کا تقاضا کرتا ہے، یعنی جب حکم آئے تو فوری اس پر عمل کرنا ہوگا۔ ماں نے پانی مانگا ہے، 1 گلاس پانی لاؤ، اور بیٹی کہے ٹھیک ہے 1 2 گھنٹے میں لے آئیں گے، اور فرما برداری ہو جائے گی، یعنی نافرمانی نہیں ہوگی، بس یہ ہے کہ اگر کسی نے پانی مانگا ہے پانی دیں گے لیکن گھنٹے بھر بعد دیں گے، تو عمل تو ہوا، عمل اس نے کیا، مامور بھی جس کا مطالبہ تھا وہ پورا کر دیا، لیکن یہ اطاعت نہیں ہے۔ اطاعت اور تابع داری حقیقی یہ ہے کہ فوراً اسے کیا جائے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے تو بچی کہہ سکتی ہے کہ ٹھیک ہے 1 منٹ رک جائیے اس لیے کہ میں فلاں کام میں مشغول ہوں، اور اس کے بعد فوراً میں پانی حاضر کر دیتی ہوں، تو یہ تو عذر ہے۔ لیکن یہ ہو کہ نہیں ٹھیک ہے مطالبہ ہوا ہے، 1 2 گھنٹے میں اسے پورا کر دیں گے، تو یہ تابع داری اور اتباع نہیں ہے۔ حکم کی فرما برداری تابع داری یہ ہے کہ فوراً اسے انجام دیا جائے، پورا کر دیا جائے اسی ٹائم۔ تو الاصل فی الامر انہ یقتضی الفور شرعا، جب کوئی حکم آئے تو فوری طور پر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تیسری بات امر سے متعلق کیا ہے؟ الامر یقتضی التکرار، یعنی جب بھی حکم ہو وہ بار بار کرنے پر دلالت کرتا ہے، سوائے اس کے کہ وہاں 1 یا 2 مرتبہ کا ذکر ہو۔ تو اگر کوئی حکم آئے تو وہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ شرارت مت کرو
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس ایک بار ابھی شرارت مت کرو، فلاں کام سے باز رہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس ابھی ایک دفعہ باز رہنا ہے، بلکہ اب تقاضا ہو گیا ہے تو بار بار اس سے دور رہنا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، بات مانو اللہ کی، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو، سنو بات اللہ کی اور رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو اب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ایک بار کر کے کوئی یہ نہ سوچے کہ میں نے حکم بجا لایا، کام ختم ہو گیا۔ اللہ نے اطاعت کا حکم دیا تھا، ایک بار اللہ کی اطاعت کر دی، اللہ نے رسول اللہ کی فرما برداری کا حکم دیا تھا، ایک بار فرما برداری کر دی اور کام ختم ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر امر ہے تو تکرار کا تقاضا کرتا ہے، اسے کرتے رہنا ہے، بار بار کرتے رہنا ہے، یہاں تک کہ یہ ہو اگر کسی حکم میں کہ نہیں ایک ہی بار کرنا ہے، دو ہی بار کرنا ہے، تو بات الگ ہے۔ جیسے حج کا حکم ہے تو اب حج بار بار نہیں کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس امر کی ایک لمٹ طے کر دی، کہا زندگی میں ایک بار کرنا فرض ہے۔ تو جہاں یہ طے ہو جائے کہ نہیں ایک بار کرنا ہے، دو بار کرنا ہے، فلاں ٹائم تک کرنا ہے، تو بات الگ ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو امر پھر یقتضی تکرار کا تقاضا کرتا ہے، بحث و تکرار نہیں ہے۔ ہاں، تکرار یعنی بار بار کرنا، اس کو تکرار بھی پڑھتے ہیں، لیکن تکرار زیادہ واضح ہے اور زیادہ استعمال ہے، یقتضی تکرار۔ تو امر کا تین قاعدہ، امر سے متعلق تین اہم اصول یاد رکھنا ہے۔ امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے، امر فوری طور پر کرنے کا تقاضا کرتا ہے، اور امر بار بار کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اسی کے ساتھ نہیں بھی دیکھیں گے۔ نہیں کی تعریف کیا ہے؟ طلب الکف علی وجہ الاستعلاء، وہاں تھا طلب الفعل، کرنے کا طلب، یہاں نہ کرنے کا مطالبہ ہے۔ کف یعنی ٹھہر جانا، رک جانا، کیسے؟ اعلی وجہ الاستعلاء، یعنی آمرانہ انداز میں، کسی بڑے کی جانب سے ہو، کوئی پاورفل آدمی ہو، اللہ، اس کے رسول، اسلام، قرآن، حاکم، باپ، یہ لوگ مطالبہ کریں تب وہ نہیں ہے۔ آمرانہ انداز میں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دینا۔ اچھا، نہیں کے بھی جیسے امر کے سیگے تھے، نہیں کے بھی کچھ سیگے ہیں۔ پہلا سیگا ہے مضارع پر لائے نہیں آئے، لائے نہیں کے ساتھ، جیسے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، لا تقربوا الزنا، لا تفعلوا کذا، اس طرح مت کرو۔ اچھا، دوسرا ہے سیگے نہیں آئے، یعنی منفی والا سیگا ہو، تو جیسے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تنہا، روکتی ہے فحش اور منکر کاموں سے، یہ منفی سیگا ہے۔ سیگے تحریم آئے، جیسے حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تمہارے اوپر حرام ہے، سیگے تحریم ہے۔ حرمت علیکم المیتہ، مردار تمہارے اوپر حرام ہے۔ چوتھا سیگا ہے سیگے لا یحل، لا یحل کا سیگا ہے، صاف ایسے کہا جائے کہ تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے کرنا، جیسے لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، مومن آدمی کا خون حلال نہیں ہے مگر تین چیزوں کی وجہ سے، تو یہاں لا یحل آیا ہے، حلال ہی نہیں ہے۔ اب اگر کہا جائے حلال نہیں ہے، کہا جائے کہ حرام ہے، کہا جائے کہ جو ہے نہ کیا جائے، یا اس کام کے نفی کی بات کی جائے،
یا باقاعدہ کہا جائے لا تقربوا الزنا، تو یہ سب نہیں ہے، روکنے کے سیگے ہیں، روکنے اور منع کرنے کا اسلوب ہے۔ امر کا بھی 4 سیگا تھا، نہیں کے بھی 4 سیگے ہیں، نہیں کے چند دیگر سیگے اور بھی کچھ سیگے ہیں۔ کسی کام پر وعید کا ذکر ہو، کہا گیا کہ یہ ملعون کام ہے، کسی کام پر کفارہ واجب ہو کہ اگر کر لیے تو اس پر یہ کفارہ ہے، کسی کام پر حد مقرر کیا گیا ہو کہ اگر کسی نے ایسا کر لیا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، کسی کام کو فاسد کہا گیا ہو، کسی کام کو شیطانی عمل قرار دیا گیا ہو، یہ سب روکنے کا انداز ہے، روکنے کے سیگے ہیں۔ نہیں کہ 2 اہم قاعدے ہیں، وہاں تھا 3 ضابطہ نہیں سے متعلق اور امر سے متعلق، یہاں نہیں سے متعلق 2 قاعدے ہیں۔ الاصل فی النہی انہ للتحریم، نہیں میں اصل یہ ہے کہ وہ تحریم کے لیے ہے، حرام ہن حرمت کے لیے، الا یا کہ وہاں کوئی قرینہ ہو جو تحریم کی بجائے کراہت پر دلالت کرے۔ تو یہ قرینہ سیاق وہ بتائے کہ نہیں یہاں تحریم کے لیے نہیں ہے، حرمت کے لیے نہیں ہے، اور اگر یہ نہیں بتا رہا ہے تو اصلاً یہ ہے کہ وہ تحریم اور حرمت کے لیے۔ نمبر 2 النہی یقتضی الفساد، نہیں فساد کا تقاضا کرتا ہے، کتنوں فساد نہیں، فساد سے مراد یہاں بگاڑ، یعنی وہ فاسد ہے، وہ معتبر نہیں ہے، وہ باطل ہے، یعنی جس کام سے منع کیا جا رہا ہے وہ عمل باطل ہوگا۔ جیسے نماز میں بات کرنے سے منع کیا گیا، تو اگر کوئی بات کر لے تو مطلب یہ کہ نماز باطل ہو گئی۔ روزے میں مفترات صوم سے بچنے کا مطالبہ ہے، اگر کسی نے کر لیا تو مطلب یہ کہ نماز فاسد ہو گئی، تو نہیں پر عمل کر لیا تو گویا کہ فساد آ گیا، اس میں بگاڑ آ گیا، بطلان آ گیا، یہ مطلب ہے۔ نہیں کہ 2 اہم سیگے ہیں، یا نہیں سے متعلق 2 اہم ضابطے ہیں، قاعدے ہیں، سیگے نہیں قاعدے ہیں۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ یہ تحریم کے لیے ہوتا ہے اصلاً، الاصل فی النہی للتحریم، اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ نہیں فساد کا تقاضا کرتا ہے۔ جیسے امر کے 3 اہم قاعدے تھے، امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے، امر فوری طور پر کرنے کا تقاضا کرتا ہے، امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے۔ ایسے نہیں کے 2 قاعدے ہیں، نہیں تحریم کا تقاضا کرتا ہے اور نہیں فساد کا تقاضا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ لوگ اچھے سے یاد کر لیں، اور یہ بات اہم ہے کہ نہیں یا امر کن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، اس سے متعلق جو قاعدے ہیں وہ یاد رکھیے، 3 اور 2 ادھر 5۔ اس کے بعد نہیں اور امر کے سیگے کیا ہیں، نہیں اور امر کی تعریف کیا ہے۔ آسان سا درس تھا آج، اور میرے خیال سے سب واضح ہے، اور آپ لوگ یاد